بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے، لیکن ان کے خلاف درخواستیں اور پٹیشن بہت زیادہ آ گئیں۔ پھر علی امین گنڈاپور نے آج خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھک سجائی کابینہ کی۔ شاہی دربار تھا، شاہی احکامات جاری کیے گئے اور قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا گیا۔ وہ کیسے لگایا گیا یہ بھی آپ کو وہ بتائیں گے، حقائق کے ساتھ وہ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے جو عمران خان ہیں، ڈپریشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب ان کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو سہولت کار دیتے تھے۔ اڈیالہ جیل کے مزید 3 افسران تبدیل کر دیے گئے ہیں، تو جب وہ سہولت ہی نہیں ملی تو اس کے بعد وہ آلموسٹ قید تنہائی کا شکار ہیں۔ آج انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی، تھوڑی بہت جو کی ہے اس میں بھی وہ گلے شکوے کرتے رہے اور الٹا میڈیا والوں پر بھی الزام لگا دیا کہ یہ 5-6 لوگ آتے ہیں، اس میں بھی 2-3 ایسے ہیں جو ایجنسیوں کو رپورٹ کرتے ہیں۔ چلیں، کیونکہ وہ میڈیا بھی وہ مرضی کا چاہتے ہیں کہ بس میں جو کہوں وہی رپورٹ ہو اور میری مرضی کے مطابق ہو اور میری مرضی کے مطابق سوال ہوا۔ وہ وہاں پہ یوتھیا قسم کا میڈیا تو ہوتا نہیں۔ سیکورٹی کلیئرنس کے بعد جو لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ جو سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو وہ رپورٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو وہ بہت بڑا ایشو وہ بنانے کی کوشش آج خان صاحب نے کی ہے، لیکن اس میں وہ کامیاب وہ نہیں ہوئے۔ اب جو تھوڑی سی ہم بات کر لیں کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ڈیلی میل ایک برطانوی اخبار ہے، بڑا معتبر اخبار ہے برطانیہ کا، اس نے وہ یہ عجیب و غریب الزام دے دیا کہ آکسفورڈ کا یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان یونیورسٹی کا چانسلر کا، تو انہوں نے آج جو سرخی لگائی ہے وہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے بے آبرو وزیر اعظم کا خطاب دیا ہے، اور ان کے خلاف پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں سخت اشتعال ہے، مظاہرے ہیں، غم و غصے سے بھری ای میلز آ رہی ہیں، احتجاجی پٹیشنز وہ موصول ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ عمران خان کا اپنا ایک کردار رہا ہے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ان کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے رہے۔ تو اس میں انہوں نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے خواتین کے مختصر لباس کو وہ آبروریزی کے واقعات کی ایک بڑی وجہ بھی قرار دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ایسے لباس کے اثرات صرف رپورٹس پر نہیں ہوتے، جو انسان ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے پھر اس طرف مائل وہ ہوتا ہے۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو لوگ ہیں وہ پٹیشن جو درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، اور وہ اس کی یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ یہ خان صاحب وہ کہتے رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ نون لیگ کے کارکن ہیں خرم بٹ، انہوں نے ایک پٹیشن وہ دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اہل ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ وہ بن سکے، چانسلر بن سکے، کیونکہ یہ مالی کرپشن میں ملوث ہے، بدعنوانی کے اوپر جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ان کو وہ سزا وہ سنائی جا چکی ہے، اور وائس چانسلر آفس میں انہوں نے ان کی جو بدعنوانی کے کچھ شواہد ہیں وہ بھی جمع کروا دی ہیں۔ پھر القادر ٹرسٹ ہے، القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کے جو کیس کی تفصیل ہے، اس سے بھی یونیورسٹی کے جو حکام ہیں ان کو انہوں نے آگاہ کر دیا اور کہا کہ میں نے ناقابل تردید شواہد وہ دے دیے ہیں، اور اب جو اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے تو وہ کہہ رہا جی یہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کو شاید انتخاب لڑنے کا موقع وہ نہ مل سکے عمران خان کو، کیونکہ بہت سے پہلو ایسے ہیں، طالبان کو دفتر قائم کرنے کی اجازت دینا، اس کے اوپر بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے، پھر اسامہ بن لادن کی تقریر، خواتین کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن اصل کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں؟ دس از دا کوسچن، $1 ملین کوسچن۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لڑنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ جیل سے باہر آ سکے، جو کہ اس وقت تک تو امکان نہیں ہے، دور دور تک وہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو وہ باہر آنا چاہ رہے ہیں، ڈیل کر کے جائیں،
یا برطانوی حکومت ان کو بلائے، کیونکہ وہ برطانوی جو ہائی کمشنر ہے جین میریٹ، وہ مسلسل ان کے لیے سرگرداں ہیں، مسلسل ان کے لیے وہ فکر مند ہیں، اور وہ بھی یوتھیا جو بریگیڈ ہے اس کا حصہ ہیں، اور اس عالمی لابی کا جو گولڈ سمتھ پلان ہے اس کا وہ حصہ ہے۔ اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ جو ووٹر ہے جو ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ عمران خان کو ووٹ کیوں دے، اس وجہ سے کہ وہ چانسلر بنے، برطانوی حکومت کا پاکستان پہ پریشر آئے، پاکستان ان کو وہاں پہ بھیجنے پہ مجبور ہو۔ تو یہ تو ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے اوپر جتنے الزامات لگ گئے اور یہ جو معاملہ ہو گیا تو وہ کوئی آسان کام اس کو جو ہے وہ ٹالنا یا ان الزامات کو جھٹلانا یہ کوئی آسان کام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کی اگر ہم بات کریں نا جی، تو پارٹی کے اوپر حاوی ہیں، کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، جو ہمارے ساتھ مہمان تھے عاطف بٹ صاحب، انہوں نے آپ کو اس کی حقیقت بھی بتائی تھی، لیکن وہ اب ایک تنہا پرواز کر رہے ہیں۔ مصوف جو ہے وہ گزشتہ 3 دنوں سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی اپنے صوبے چھوڑ کر، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہاں پہ انہوں نے کابینہ کا اجلاس کیا، 300 کے قریب افسران، کابینہ اراکین، مشیران، معاون خصوصی، سیکیورٹی کا عملہ، پروٹوکول کا عملہ، سرکاری افسران، سرکاری ملازمین، 250-300 کے قریب، وہ سارے خیبر پختونخوا اس میں آج بجائے اس کے کہ ایک بندہ پشاور چلا جاتا، وہاں سے ایک بندے نے نادر شاہی حکم جاری کر کے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو 250-300 کو یہاں پہ بلا لیا، خود وہاں پہ موصوف نہیں گئے۔ اور کابینہ کا اجلاس، ٹی اے ڈی اے ان کو ملے گا، سرکاری ملازمین کو اور افسران کو، وزراء کو بھی ملے گا، معاونین اور قومی خزانے سے ملے گا۔ صوبہ ویسے وہ کہتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے مالی مشکلات کا شکار ہے، وفاق پیسہ نہیں دیتا، ترقیاتی کام نہیں ہوتے، لیکن وزراء کے اللہ تلوں کے لیے پیسے ہیں۔ اب سارے خیبر پختونخوا میں ٹھہرے ہوئے، یہ جو اسلام آباد میں میرٹ کے سامنے خیبر پختونخوا ہاؤس ہے وہاں پہ سب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جو افسران ہیں وہ تو ان کو ایک دن کا ٹی اے ڈی اے 20 سے 25 ہزار ملے گا، جو ملازمین سفر کر کے آئے ہیں گاڑیوں کے اوپر ان کو 35 روپے یا 25 روپے پر کلومیٹر ملے گا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہاں سے آئے گا پیسہ، سرکاری خزانے سے آئے گا نا۔ تو گنڈا پور صاحب آپ نے یہ میٹنگ اگر وہاں پہ کی ہوتی تو لاکھوں روپے بچ جاتے، لیکن آپ نے گنڈا پوری دربار لگا کر نادر شاہی حکم جاری کر دیا اور وہاں پہ میٹنگ جو ہے وہ کر لی، اور قومی خزانے کو آپ نے اچھا خاصا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اور اب عارف علوی صاحب میدان میں پارٹی کے اندر اختلافات ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقسیم تفریق پیدا جو ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا جی یہ مجھے سے ملائیں، جو لوگ ناراض ہیں اکٹھا کریں۔ آج علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ ہم 8 ستمبر کا جلسہ ہر حال میں کریں گے، چاہے عمران خان اس کی اجازت دے یا نہ دے۔ وہ بھی پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ لیڈروں کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آتی، ان کے بھی ریزرویشنز ہیں گنڈا پور کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے، اور ان کو شکوک و شبہات ہے کہ یہ شاید کوئی دوگلی چال جو ہے یہ چل رہے ہیں، یہ والے جو گنڈا پور صاحب ہیں کہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں، اور بیچ میں سے اور بھی پھر کریکٹر نکل آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جو حالات و واقعات اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل رہے ہیں، خاص طور پر جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں، وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ گنڈا پور کے خلاف ایک گروپ بن گیا، یہ بھی آپ کو بتاؤ، علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک گروپ بن گیا ہے، خیبر پختونخوا میں بنا ہوا، جب سے اس نے عاطف خان کو اور ارباب شیر کو نکالا اور ان کو ہٹا دیا پشاور ریجن کی صدارت سے عاطف خان کو، تو بہت سے پھر لوگ جو ان کے گروپ کے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ اب وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم جا کر ساری بات جو ہے وہ ان کو بتائیں۔ تو گنڈا پور صاحب اس وقت وہ کہہ رہے ہیں جی جو میں وانی چیئرمین کے بعد بس میں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ عمران خان مان لیتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا وہ کیوں مان لیتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، اس قسم کے دعوے کر رہا ہے، کس وجہ سے مان لیتا ہے، کیوں مان لیتا ہے، یہ سوالات تو ہے نا جی، اور یہ چبھتے ہوئے سوالات ہیں نا کہ ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے اس کے پاس کہ عمران خان اس کی بات مان لیتا ہے۔ اور ابھی بھی آج بھی عمران خان ہے
8 ستمبر کے جلسے کی جو ہے وہ بڑی ذمہ داری سوئی کو دی علی امین گنڈاپور کو، اور وہی علی امین گنڈاپور حماد اظہر کو بھی فارغ کر رہا ہے، علی ظفر کو بھی کر رہا ہے، عاطف خواہ کو بھی کر رہا ہے، ارباب شیر کو بھی کر رہا ہے، جو بولتا ہے اس کو وہ شکیل خان کو بھی کر رہا ہے، جو بولتا ہے اس کا وہ پتہ جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ پارٹی کے اندر جو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت، وہ پہلے عمران خان کی شکل میں موجود تھی، اب وہ روح جو ہے وہ جناب اب اس وقت علی امین گنڈاپور کسی کو نہیں پوچھتا، وہ ظاہر چیف منسٹر ہے، چیف منسٹر سے پھر انجوائے کر رہا ہے، وہ کسی سے نہیں پوچھتا، جس کا وہ دل کرتا ہے وہ پھر بانی چیئرمین کو کیا جا کر بتاتا ہے، کیا وہاں پہ پٹھیاں پڑھاتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن وہ جس وکٹ پہ کھیل رہا ہے وہ اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جناب علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اس وقت عال نال ہے، بادشاہ سلامت ہے، جب دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے دربار لگا دیتے ہیں، درباری آ جاتے ہیں، نادر شاہی احکامات جاری ہوتے ہیں، قورمے پک رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، موج میلہ ہو رہا ہے، مستیاں ہو رہی ہیں، اور جناب قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے، اور ادھر کے دیکھ لیں جناب یہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اس طرح کی جو چیزیں نا یہ بھی آپ کے نالج میں آنی چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی، انقلاب، میرٹ، انصاف، اندر ان کے اپنے جو سارے ایک ہے، روپیہ کوئی بھی ایک نہیں چھوڑتا، سب عوام کا پیسہ جو ہے وہ ہضم کرنے کے چکر میں ہے، کوئی بھی ہو، عوام کو ریلیف نہیں دینا، بس اپنے پیٹ بھرنے ہیں اور اپنے پیٹ آگے رکھنے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔